کیا واقعی آنے والا محرم الحرام مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک ایسا موڑ ثابت ہو سکتا ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہ کرے؟ کیا وہ الفاظ جو برسوں پہلے معروف اسلامی مفکر ڈاکٹر اسرار احمد نے کہے تھے آج کے حالات میں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، جب ایک طرف ایران میں فوجی سرگرمیوں کی خبریں بڑھ رہی ہوں، دوسری طرف اسرائیل میں سیکورٹی الرٹ جاری ہوں، اور انہی دنوں یا مہینوں میں محرم کی آمد ہو جائے، تو کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا پھر یہ کسی بڑے واقعے کا ابتدائی منظر ہے جس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ جنگ بندی کیا واقعی مستقل امن کی طرف قدم ہے یا صرف ایک وقتی وقفہ؟ ناظرین کرام، کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک گفتگو کے دوران ایک دلچسپ نکتہ بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ محرم کے دنوں میں شیعہ معاشروں میں ایک خاص جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے، قربانی، جد و جہد اور مزاحمت کے جذبات شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اگر یہ جذبات کسی واضح مقصد اور سمت کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ صرف ایک مذہبی جذبہ نہیں رہتا بلکہ ایک بڑی سماجی اور سیاسی تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج جب مشرق وسطیٰ کے حالات دنیا کے سامنے ہیں تو کچھ تجزیہ کار انہی باتوں کو نئے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ جذبات خطے کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ابھی بھی زیر بحث ہے۔ محرم الحرام کا تعلق صرف تاریخ سے نہیں بلکہ ایک نظریے سے ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصولوں پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کربلا کا واقعہ اسی پیغام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے حق کا راستہ اختیار کیا، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اصولوں اور طاقت کے درمیان ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ امام عالی مقام کی قربانی نے یہ بتا دیا کہ طاقت کا معیار صرف فوج یا ہتھیار نہیں ہوتے بلکہ سچائی اور ایمان بھی تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں محرم الحرام کے دن صرف سوگ کے نہیں بلکہ بیداری کے دن بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو ایران گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر جنگی صلاحیتیں، یہ سب ایران کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقائی گروہوں کے ساتھ تعلقات بھی عالمی سیاست میں ایک اہم موضوع رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی تحریک اور فلسطین کے کچھ گروہ اکثر اسی تناظر میں زیر بحث آتے ہیں۔ سن 2006 کی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کو بھی بہت سے تجزیہ کار ایک اہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جب ایک غیر متوقع صورتحال نے پورے خطے کو حیران کر دیا تھا۔ گزشتہ چند برسوں میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کبھی سخت بیانات، کبھی خفیہ کارروائیاں اور کبھی سیکورٹی الرٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے حالات نے بھی عالمی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ایسے ماحول میں جب محرم الحرام قریب آتا ہے تو بہت سے مبصرین اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آیا اس دوران کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب امریکہ ایران کے خلاف بڑے حملوں کی دھمکی دے چکا تھا۔ اس جنگ بندی کے پیچھے
کئی ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کیا، جن میں پاکستان سر فہرست رہا۔ جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان نکات میں چند اہم مطالبات شامل ہیں۔ ایران پر عائد تمام معاشی پابندیاں ختم کی جائیں، مشرق وسطیٰ میں جاری تمام تنازعات کا خاتمہ ہو، امریکی افواج خطے سے واپس جائیں، ایران کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، خلیج فارس میں جہاز رانی کے لیے نیا نظام بنایا جائے۔ ایران کے مطابق یہ اقدامات خطے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہیں، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ ان تمام مطالبات کو مکمل طور پر قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مذاکرات شاید ایک درمیانی حل کی طرف جائیں۔ اب یہ سوال اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق امریکہ مکمل طور پر ایران کے مطالبات نہیں مانے گا، لیکن کچھ معاملات میں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً محدود پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں، تجارت میں نرمی آ سکتی ہے، خلیج فارس میں کشیدگی کم کی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر امریکہ اور اسرائیل سخت موقف رکھتے ہیں۔ اگر یہ جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایران کی عالمی پوزیشن میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں ایران کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، تیل کی برآمدات بڑھ سکتی ہیں، عالمی سرمایہ کاری واپس آ سکتی ہے۔ ایران دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے، اسی لیے عالمی منڈی میں اس کی واپسی کا اثر پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئی ہے، کیونکہ خلیج فارس میں کشیدگی کم ہونے کا مطلب ہے کہ تیل کی سپلائی زیادہ مستحکم ہو جائے گی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پاکستان جیسے ممالک کے لیے اہم بن جاتا ہے۔ اگر ایران پر پابندیاں کم ہو جاتی ہیں تو اس کے کئی اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا اثر ہوگا توانائی کے شعبے میں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا منصوبہ کئی سالوں سے زیر التوا ہے۔ اگر پابندیاں ختم ہو جائیں تو یہ منصوبہ دوبارہ فعال ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے سستی گیس، بجلی کی پیداوار میں اضافہ، صنعتی سرگرمیوں میں بہتری۔ اسی طرح اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہوتا ہے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کچھ حد تک کمی ممکن ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہ اثرات فوری نہیں بلکہ بتدریج ظاہر ہوں گے۔ اس جنگ اور جنگ بندی کا اثر عرب ممالک پر بھی پڑے گا۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ان سب کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ایک پیچیدہ مسئلہ رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہوتی ہے تو ممکن ہے خطے میں نئی سفارتی صف بندیاں سامنے آئیں۔ کچھ ممالک ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنی شراکت داری مزید مضبوط کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ غیر متوقع رہی ہے۔ یہاں ہونے والے فیصلے صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ کیا یہ جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہو جائے گی، یا یہ صرف ایک وقتی وقفہ ہے جس کے بعد کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بڑا معاہدہ ہونے والا ہے، یا پھر یہ تنازع کئی سال تک جاری رہے گا؟ ان سوالات کے جوابات ابھی مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، تاریخ اکثر ایسے لمحوں میں بدلتی ہے جب دنیا کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور شاید ہم بھی ایسے ہی ایک لمحے کے قریب کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔